السلام علیکم ناظرین، سید شیر علی شاہ اسٹرالوجر آپ سے مخاطب ہوں۔ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ بڑی گمبھیر صورتحال اختیار کر گئی ہے اور مختلف خبریں آپ تک بھی پہنچی ہوں گی اور ہم بھی سن رہے ہیں۔ بڑی ہی دل تکلیف میں ہے اس کی وجہ کہ معصوم بچے، عورتیں اور ضعیف بزرگ اس میں شہید ہو رہے ہیں، خاص کر غزہ کی پٹی پہ جو مسلمانوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، اللہ کی پناہ۔ اور اسی طرح اسرائیل پہ بھی حملے ہو رہے ہیں، بچے اور ان کے بھی عورتیں مر رہی ہیں، بہت سائڈ سے کیجولیٹیز ہو رہی ہیں۔ تو یہ انسانیت کا قتل کسی طریقے سے قابل قبول نہیں، خاص طور پہ مسلمانوں کے اوپر جو زیادتی کی جا رہی ہے وہ بہت قابل مذمت ہے۔ اس صورتحال میں میں نے نجوم سے کچھ معاملات کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ جو پریڈکشن میں پہلے کر چکا تھا 3 تاریخ کو، جو منگل نے مطلب ماس نے اپنا گھر چینج کیا، تو میں نے اس وقت پریڈکشن کی تھی کہ یہ جنگی حالات پیدا کر سکتا ہے اور وہی ہوا۔ دیکھیے یہ 0 ڈگری پہ کیتو کے ساتھ کنجیکشن ہوا اس کا 3 تاریخ کو، اور یہ جس نکشتر پہ ہوا وہ چترا نکشتر تھا جو کہ منگل کا ماس کا نشتر ہے۔ اب خطرے کی گھنٹی تو اصل 14 اکتوبر کو ہے۔ 14 اکتوبر کو رات تقریباً 8 سوا 8 بجے کے قریب یہ سورج گرہن لگے گا، اور یہ رات کو 1:15 بجے تک چلے گا۔ یہ جو سورج گرہن ہے یہ پھر چترا نکشتر پہ لگ رہا ہے جو کہ ماس کا نشتر ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ کیا ہو سکتا ہے، کیا پریڈکشن ہے، یہ میں آپ کے سامنے 5 پوائنٹس کے ساتھ بیان کروں گا۔ ان 5 پوائنٹس کو یاد رکھیے گا، یہ میری ہسٹوریکل پریڈکشن ہے، میں نے بڑی دیکھنے کے بعد نکالی ہے۔ نمبر 1 کہ یہ جو چترا نشتر ہے، یہ سورج گرہن جو ہے یہ USA کینیڈا میں نظر آئے گا، اور جہاں نظر آئے گا وہاں اثرات تو مختلف ہوں گے، زیادہ اثرات انہی میں پڑیں گے۔ تو یہ جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے اس کا وہ یہ کہ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کم از کم 2 مہینے چلتی نظر آتی ہے نجوم میں۔ اس سے زیادہ بھی چل سکتی ہے، لیکن پھر ہم اس کی پریڈکشن بعد میں کریں گے۔ فی الفور تو 2 مہینے یہ نظر آتی ہے، اور اس کی شدت ان 2 مہینوں میں رہے گی۔ اور اس جنگ میں یہ جو جنگ چل رہی ہے بڑی ہی خطرناک جنگ دیکھنے کو نظر آئے گی۔ دوسری پریڈکشن نمبر 2 پوائنٹ کہ فلسطین، ایران، ترکی، لبنان اور سیریا، دوبارہ سن لیجیے، فلسطین، ایران، ترکی، لبنان اور سیریا اس جنگ میں کودتے نظر آتے ہیں مجھے، اور یہ اس جنگ کا حصہ بنیں گے، یا ان میں بہت شدید جو ہے وہ بھوک اور پیاس کا خطرہ بھی ہے کہ یہاں پر لوگ بھوک اور پیاس سے نہ مریں۔ اس جنگ کی وجہ سے یہ بھی دیکھی جا سکتی ہے صورتحال۔ اس کا تیسرا پوائنٹ وہ بڑا غور طلب ہے کہ امریکہ آپ کو ڈائریکٹ اس جنگ میں جنگ کرتا نظر آئے گا، اور نہ صرف امریکہ یہ اسرائیل کا ساتھ دیتے نظر آئے گا بلکہ وہ اور ممالک پہ حملہ بھی کرے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ اور ممالک پہ بھی حملہ ہوتا آپ کو نظر آئے گا۔ نمبر 4 پوائنٹ، بہت سے ملکوں کی سرحدیں تبدیل ہوتی نظر آئیں گی۔ دیکھ لیجیے گا، کچھ ملک صفحہ ہستی سے ختم ہو جائیں گے، کچھ ملکوں کا کچھ علاقہ قبضہ کر لیا جائے گا اور دوسرے ملک اس پہ قابض ہو جائیں گے۔ بہت سے ملکوں کی سرحدیں چینج ہوں گی اور کچھ ملک صفحہ ہستی سے ختم ہو جائیں گے، جس میں غزہ کی پٹی
پر اسرائیل قابض ہو جائے گا اور اسے اپنا علاقہ ڈکلیئر کر دے گا۔ اب آتے ہیں نمبر 4 پوائنٹ پہ، جو کہ میں نے بیان کیا کہ اسرائیل غزہ کا علاقے پہ قابض ہو جائے گا اور یہ علاقہ فتح کر لے گا۔ نمبر 4 پوائنٹ کی افریقی ممالک، جو افریقہ میں مسلمان ممالک خاص طور پہ، وہاں آپ بڑی خطرناک سچویشن دیکھنے کو ملے گی۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ وہاں بھوک اور افلاس نظر آئے گی، وہاں آپس میں جنگیں ہو سکتی ہیں اور بے انتہا مسلمانوں پہ ظلم ہو سکتا ہے، کوئی قابض ہو سکتا ہے۔ افریقن مسلمان علاقوں میں بہت زیادہ خطرات میں دیکھ رہا ہوں کہ خطرہ ہوگا۔ اب نمبر 5 پوائنٹ جو سب سے خطرناک ہے، آپ کو ایران کے صدر یا رشیا کے صدر یا چائنا کے صدر، ان 3 ممالک کے صدور میں سے کوئی ایک آپ کو بہت ہی خطرناک ایگریسو موڈ میں نظر آئے گا، اور کچھ ایسی بیان بازی ہو سکتی ہے جس کا اثر بڑا خطرناک نکلے اور بہت سے ممالک جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں آ جائیں اور وہ بڑے خطرناک بیان بازی سے کوئی ورلڈ وار 3 کی صورتحال کریٹ نہ ہو جائے، یہ بھی نظر آتا ہے۔ اوورآل یہ سورج گرہن جو ہو رہا ہے، یہ اللہ ہمیں حفظ و ایمان میں رکھے، لیکن مجھے بہت سے خطرات نظر آتے ہیں، اور اللہ ہمارے مسلمانوں پہ رحم کرے، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں پہ جن پہ اسرائیل کا بے پناہ ظلم ہو رہا ہے، اور بچے اور عورتیں مر رہی ہیں جن کا بہت دکھ اور افسوس ہے۔ ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے، دیکھتے رہیے آنے والی پریڈکشنز، اور میں اور ڈیٹیل سے، کیونکہ آگے چاند گرہن بھی ہے اور نواز شریف صاحب بھی پاکستان آ رہے ہیں، تو بڑی ڈیٹیل سے میں ویڈیوز بناؤں گا، تو وہ دیکھیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔